عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان کا الیکشن ایک مذاق ثابت ہو سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم جیل سے لکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو غیر منصفانہ طور پر مسخر کیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان میں وفاقی اور صوبائی دونوں سطحوں پر نگراں حکومتیں چل رہی ہیں۔ یہ انتظامیہ آئینی طور پر غیر قانونی ہیں کیونکہ پارلیمانی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دنوں کے اندر انتخابات نہیں کرائے گئے تھے۔ عوام سن رہے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے والے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے گزشتہ مارچ کے حکم کے باوجود کہ ان ووٹوں کو 3 ماہ کے اندر اندر کرایا جائے، پچھلے 1 سال کے دوران 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سے انکار کیا گیا۔ وہ اس بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے میں حق بجانب ہیں کہ آیا قومی ووٹنگ ہوگی۔ ملک کا الیکشن کمیشن اپنے عجیب و غریب اقدامات سے داغدار ہے۔ اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کی مخالفت کی ہے بلکہ اس نے میری پاکستان تحریک انصاف (PTI) پارٹی کی طرف سے پہلی پسند کے امیدواروں کے لیے نامزدگیوں کو بھی مسترد کر دیا ہے، پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹیں ڈالی ہیں اور محض تنقید کرنے پر میرے اور PTI کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے مقدمات شروع کر دیے۔ انتخابات ہوں یا نہ ہوں، اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے مضحکہ خیز ووٹ کے بعد جس طرح مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا، اس سے ایک بات واضح ہو گئی: اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، سیکیورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی PTI کے لیے کوئی بھی لیول پلینگ تو دور کی بات ہے، کھیل کا میدان فراہم کرنے کو تیار نہیں۔ آخر کار یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے امریکہ کے دباؤ کے تحت ہماری حکومت سے برطرفی کا کام کیا، جو میری آزاد خارجہ پالیسی کے دباؤ اور امریکی افواج کو اڈے نہ فراہم کرنے سے مشتعل ہو رہی تھی۔ میں واضح تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے لیکن جنگوں کے لیے کسی کے پراکسی نہیں ہوں گے۔ میرا یہ نقطہ نظر بالکل واضح تھا۔ اس کی تشکیل پاکستان کو امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہونے والے بھاری نقصانات سے ہوئی، جس میں کم از کم 80,000 پاکستانی جانیں ضائع ہوئیں۔ مارچ 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنگٹن DC میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو ایک سائفر پیغام بھیجا۔ میں نے بعد میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے پیغام دیکھا اور بعد میں کابینہ میں پڑھ کر سنایا گیا۔ سائفر میسج میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ امریکی اہلکار کا پیغام یہ تھا: عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی وزارت عظمیٰ کا پلک کھینچو، ورنہ چند ہفتوں کے اندر ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور میں نے دریافت کیا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے ذریعے ہمارے اتحادیوں اور پارلیمانی بیک بینچرز پر کئی مہینوں سے ہمارے خلاف کارروائی کر رہے تھے۔ حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند مہینوں میں PTI نے 37 میں سے 28 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں زبردست ریلیاں نکالیں، جس سے یہ واضح پیغام گیا کہ عوام کہاں کھڑی ہے۔ ان ریلیوں نے خواتین کی شرکت کی اس سطح کو راغب کیا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس نے ان طاقتوں کو بے چین کر دیا جنہوں نے ہماری حکومت کو ہٹانے کا کام کیا تھا۔ ان کی گھبراہٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری جگہ لینے والی انتظامیہ نے معیشت کو تباہ کیا۔ 18 ماہ کے اندر اندر بے مثال افراط زر اور کرنسی کی قدر میں کمی آئی۔ اس کا تضاد سب کے لیے واضح تھا۔ PTI حکومت نے نہ صرف پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ اس نے کووڈ کے وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعریف بھی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم نے معیشت کو 2021 میں 5.8% اور 2022 میں 6.10% کی حقیقی GDP تک پہنچایا۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے تمام طریقے استعمال کیے گئے۔ میری زندگی پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے۔ میری پارٹی کے رہنماؤں، کارکنوں اور سوشل میڈیا کے کارکنوں کو معاون صحافیوں کے ساتھ اغوا کیا گیا، قید کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور PTI چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی پابند سلاسل ہیں۔ جب بھی عدالتیں انہیں ضمانت دیتی ہیں یا رہا کرتی ہیں تو ان پر نئے الزامات لگائے جاتے ہیں۔
اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کو دہشت زدہ اور ڈرانے میں ہر حد پار کر چکی ہے تاکہ وہ سیاست میں حصہ نہ لے۔ مجھے تقریباً 200 قانونی مقدمات کا سامنا ہے اور مجھے کھلی عدالت میں عام ٹرائل سے انکار کیا گیا ہے۔ 9 مئی 2023 کو ایک جھوٹے فلیگ آپریشن جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ فوجی تنصیبات پر آتش زدگی کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا گیا کے نتیجے میں 48 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں، اغوا اور مجرمانہ الزامات عائد کیے گئے۔ رفتار نے ظاہر کیا کہ یہ پہلے سے تیار شدہ منصوبہ تھا۔ اس کے بعد ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا گیا تاکہ وہ پریس کانفرنس اور انجینئر ٹیلی ویژن انٹرویوز میں یہ بتائیں کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے۔ کچھ کو دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا۔ دوسروں کو مجبور کیا گیا کہ وہ میرے خلاف جھوٹی گواہی دے۔ ان سب کے باوجود دسمبر 2022 میں 38 جگہ ہونے والے الیکشن میں 66% حمایت کے ساتھ پی ٹی آئی مقبول رہی۔ میری ذاتی منظوری کی درجہ بندی اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم کرنے کے لیے ہر طرح کی غیر قانونی چالوں میں ملوث ہے۔ عدالتیں روز بروز اپنا اعتبار کھوتی نظر آ رہی ہیں۔ دریں اثنا کرپشن کے الزام میں سزا یافتہ سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے واپس آ گئے ہیں، جہاں وہ پاکستانی انصاف سے مفرور کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ نومبر میں ایک پاکستانی عدالت نے ان کی سزا کو کالعدم کر دیا۔ میرا یقین ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کی بریت کی حمایت کرے گی اور آئندہ انتخابات میں شریف کو جتوانے میں پورا کردار ادا کرے گی۔ لیکن اب تک عوام پی ٹی آئی کی حمایت اور اسٹیبلشمنٹ کے منتخب کو مسترد کرنے میں بے لگام رہی ہے۔ ان حالات کی روشنی میں 8 فروری کو انتخابات ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہے۔ میں غداری کے مضحکہ خیز الزامات میں قید تنہائی میں قید ہوں۔ ہماری پارٹی کے وہ چند رہنما جو آزاد رہتے ہیں اور انڈر گراؤنڈ نہیں ہوتے، انہیں مقامی ورکرز کنونشن بھی منعقد کرنے کی اجازت نہیں۔ جہاں پی ٹی آئی کے کارکن اکٹھے ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں، انہیں پولیس کی وحشیانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس منظرنامے میں یہاں تک کہ اگر انتخابات کرائے گئے تو وہ ایک تباہی اور ایک مذاق ثابت ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کے اس کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کا ایسا مذاق مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا، جس کے نتیجے میں پہلے سے تباہ شدہ معیشت کو مزید تباہی کے دہانے پر لے جائے گا۔ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہیں، جو سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو واپس لانے کے ساتھ ساتھ ایک مقبول مینڈیٹ والی جمہوری حکومت کی جانب سے اشد ضروری اصلاحات کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کے پاس اپنے آپ کو درپیش بحرانوں سے چھٹکارا پانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہم جمہوریت کے محاصرہ میں ہونے کی وجہ سے ان تمام محاذوں پر مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔